بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام انسانوں کو ایک نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ رب کائنات نے تمام انسانوں کو گروہوں، قبیلوں اور ذاتوں میں محض اس لیے تقسیم کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ تمام ذاتوں میں سادات کا مرتبہ سب سے بلند ہے، کیونکہ یہ تمام انسان اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، اور پاکستان میں سادات کی عزت سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے کچھ خاص انسانوں کو منتخب کر لیا تاکہ وہ باقی تمام انسانوں کی رہنمائی کریں۔ یہ گروہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، جن کا کمال خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، پیغمبر یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا، مگر نسل آدم کے لیے مسلسل رشد و ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے رب کائنات نے کچھ خاص لوگوں کو چنا، جنہیں ولی، غوث، قطب، ابدال اور قلندر کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوں ہر عہد میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہیں، جن کے افکار و افعال نے بہت سے انسانوں کی رہنمائی کی اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت واصف علی واصف 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، کالم نگار اور مسلم صوفی تھے۔ آپ کی ولادت 15 جنوری 1929 کو محلہ کنڈن، ضلع خوشاب میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام محمد عارف تھا۔ قبل از پیدائش آپ کے دادا حافظ محمد اشرف نے یہ پیش گوئی دی تھی کہ ان کے بیٹے محمد عارف کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام محمد واصف رکھنا۔ 7ویں دن جب ان کا عقیقہ کیا گیا تو اسی دن دادا جان حافظ محمد اشرف رات کو نماز میں سجدہ کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا، جس وجہ سے آپ کا خاندان محفل سماع کا بہت شوقین تھا۔ خوشی، شادی بیاہ کے موقع پر گھر میں قوالی ضرور کروائی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر بھی 3 روز تک محفل سماع جاری رہی، جو اذان فجر تک جاری رہتی تھی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ دیول شریف کے ایک بزرگ ہستی حضرت پیر عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ حضرت پیر عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پیر عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت واصف علی واصف کو لاہور میں اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا۔ ایک بار جب پیر عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ لاہور جامعہ نعیمیہ میں تشریف لائے تو اس محفل میں واصف علی واصف نے حضرت مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت پڑھی، جس پر پیر صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج سے آپ کا نام واصف علی ہے۔ تو ایک اور بزرگ نے پیار سے نام کے ساتھ واصف کا اضافہ کر کے واصف علی واصف کر دیا۔ یوں ان کا نام محمد واصف سے واصف علی واصف بن گیا۔ شاعری کے حوالے سے حضرت واصف علی واصف کے عزیزوں و اقارب دوستوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کا دورہ ہی حضرت واصف علی واصف کی زندگی میں اہم تبدیلی لایا، جب دسمبر 1969 میں آپ وفد کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی تقریبات میں شرکت کے لیے گئے۔ اس بارے میں ظہیر بدر اپنے مکالمے واصف علی واصف اقوال و آثار میں الہی بخش وجدانی کے تاثرات ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں
کہ جب ہم دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر گئے تو وہاں واصف علی واصف مزار کے دائیں جانب ہاتھ باندھ کر زمین پر بیٹھے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان پر غیر معمولی کیفیت اور چند لمحوں کے لیے کپ کپی طاری ہو گئی، جس سے ان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ پیش آیا، اس سے ان کے سخن کی گریں کھلنے لگیں اور پھر انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کر دیا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مختلف اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی۔ پاکستان سے باہر بھارت میں بھی کچھ بزرگوں کے مزارات سے فیض پایا، اور ان تمام بزرگوں کے مزارات پر حاضری کے باوجود حضرت واصف علی واصف نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ کس بزرگ ہستی کے فیض سے وہ اس مرتبے تک پہنچے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 18 جنوری 1993 کو 64 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف چبرجی کے قریب میانی صاحب قبرستان میں واقع ہے۔ میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل مسند اولیاء کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔